بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا تنکحوا تم مت نکاح کرو المشرکات شرک کرنے والی عورتوں سے یؤمننا وہ ایمان لے آئیں امتن باندی مؤمنتن ایمان والی اعجبت اچھی لگے کم تمہیں تنکحوا نکاح کر کے مت دو عبد غلام اعجب اچھا لگے پسند آئے تمہیں یدعون دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں ترجمہ یہ ہوگا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن تم مت نکاح کرو شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور البتہ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے اور تم مت نکاح کر کے دو مشرکوں کو اپنی عورتیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں ایمان والا غلام بہتر ہے شرک کرنے والے سے اگرچہ وہ شرک کرنے والا تمہیں اچھا لگے اولئک یدعون الی النار یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اور بیان کرتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس آیت میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہیں کفار کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایمان والا ایمان والی سے اور ایمان والی ایمان والے سے نکاح کرے دونوں کا عقیدہ بھی آپس میں ملے گا دونوں کے ذہن بھی آپس میں ملیں گے اور نکاح کے اندر یہی چیز مطلوب ہوتی ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو اس کے اندر انہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں گزارا بہتر ہو سکے اور ان کی زندگی پرسکون طریقے سے گزر سکیں تو ظاہری بات ہے کہ جب عقیدے کے لحاظ سے ہی اختلاف پیدا ہو جائیں عقیدے مختلف ہو جائیں تو ان کا آپس میں اتفاق کرنا مشکل ہو جاتا ہے دونوں کا ذہن الگ ہے سوچ الگ ہے اعتقاد الگ ہے کیسے یہ چل پائیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ وہ شرک کرنے والیوں سے کفر کرنے والیوں سے نکاح کریں
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ ایمان لائیں تو ایمان لانے کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ باندی ہونا باندی جو کہ آزاد عورت سے کم درجے کی ہوتی ہے، پر وہ ایمان والی ہو تو وہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں شرک کرنے والی عورت جو ہے وہ بہتر نظر آئے، اچھی لگے اور خوبصورت ہو۔ اس لیے کہ ایک طرف حسن و جمال ہے اور مال ہے، بظاہر تو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مالدار عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ حسن و جمال والی وہ عورت ہے، اس کی وجہ سے یہ خوش و خرم ہو کے اس سے نکاح کرے گا۔ لیکن جب وہ گھر کے اندر آئے گی تو نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے خود تمہارے ہی نفسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون اور راحت حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت کو اور مودت کو قائم کر دیا کہ نکاح کے بعد اللہ کی طرف سے اس جوڑے کو محبت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن نکاح ہونے کے بعد اللہ کی جانب سے ان کو محبت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور محبت کے بارے میں یہ اصول ہے، حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُسِمْ، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب کسی چیز سے محبت ہو جائے پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، نہ خود دیکھتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے، کہ خود سمجھنے کے قابل ہو نہیں، محبت میں اندھا ہے، انسان جا رہا ہے، دوسرا سمجھائے تو سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ تو جب ایسی محبت کسی کافرہ سے ہو جائے گی، مشرکہ سے ہو جائے گی، تو اب خود بھی نہیں سمجھ پائے گا اور کسی کے سمجھانے سے بھی یہ نہیں سمجھے گا، کہے گا نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کون سی کوئی حرج والی بات ہے، میں نے نکاح کیا ہے، میں نے کون سا اپنا ایمان دے دیا ہے۔ بھائی اب آہستہ آہستہ ایمان جانا شروع ہو جائے گا، خود بخود جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے گا، ایمان نہیں بچے گا۔ ایک دن دو دن دونوں چیزیں ہیں، یا وہ آپ سے متاثر ہوگی یا آپ اس سے متاثر ہوگے، لیکن جب پہلے ہی آپ ان سے محبت کر رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا اس کے حوالے کر دیا۔ پہلے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، نہیں مان رہے، آپ نے نکاح کر لیا، اس کے بعد آپ ہی نے ماننا ہے، مرد ہی نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ اور ہم نے بہت سارے مواقع پر یہ بات عملی طور پر تجربہ کی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو ایمان کے اعتبار سے پختہ ہیں، ٹھیک ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب بات آئی نکاح کی تو کسی قادیانی عورت سے نکاح کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر آنن فانن ایسے بدلے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ہوا گیا ہے، کس طریقے سے یہ گئے۔ اللہ اکبر، بس اللہ اپنے حفاظت میں رکھے انسان کو، پتہ کوئی نہیں لگتا۔ ایک صاحب یہاں آیا کرتے تھے، بہت بڑے نمازی اور بڑے اچھے آدمی، حتیٰ کہ رمضان کے اندر جب میں نے مصلی سنایا تو رمضان کے بعد وہ ایک مصلی لے کے آئے، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ آپ نے اس پر قرآن مجید پڑھا ہے، یہ مجھے دے دیں اور اس کی جگہ آپ یہ بچھا لیں۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ کسی لڑکی کے ساتھ ان کا تعلق بنا اور نکاح کے لیے تیار ہو گئے، بعد میں پتہ لگا وہ تو قادیانی ہے۔
اب گھر والے سمجھا رہے ہیں، باقی سمجھا رہے ہیں، لیکن کہاں؟ وہی بات چلتی چلتی جب میرے تک آئی تو وہی آدمی جو اتنے ادب سے بولتا تھا، پتہ نہیں جی مولویوں نے کیا کیا، دین کو تم نے اتنا سخت کر دیا، فلاں سے نکاح نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ، نہیں جی میں اس کو مسلمان کر لوں گا۔ بھئی جب مسلمان ہوگی تب ہوگی نا، ابھی تو قادیانی ہے، مرتد ہے، ابھی تو مرتد سے نکاح کس درجے میں، وہ کس لیے؟ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ شیطان پھر ایسا انسان کو الٹا کرتا ہے نا، پھر اس کا واپس آنا مشکل۔ بظاہر جتنا بھی کیا ان کے گھر والوں نے، نہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے مسلمان ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن وہ سب ایک ظاہری باتیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا واپس آنے کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے منع کر دیا، فرمایا یہ کام نہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بھی نکاح کر کے کسی مشرک کو نہ دینا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، نہ نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے، پہلے وہ ایمان لائیں اور ان کا ایمان ٹھیک ہو۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر صرف تمہیں ہی راضی کر رہے ہیں تاکہ بات بن جائے، اس کے بعد دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا۔ یہاں بھی فرمایا آزاد تو آزاد، ایمان والا ہو چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس مشرک سے پھر بھی بہتر ہے، اس مشرک سے پھر بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ خود بیان کی، اولئک یدعون الی النار، فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ تو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کا جو جمال نظر آ رہا ہے وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، اس کا جو تمہیں عہدہ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، اس کا مال جو تمہیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے یہ مال تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اور کل کو جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی ظاہری بات ہے اپنے ماں کے نقش قدم پر چلے گی۔ ہر وقت اولاد تو اس کے پاس ہوتی ہے نا، باپ کے پاس تو کم ہوتی ہے۔ اور پھر تمہارے اندر کفار کے خلاف، مشرکوں کے خلاف بولنے کی ہمت اور صلاحیت نہیں ہوگی، چہ جائے کہ ان کفار کے خلاف تم جہاد کر پاؤ گے وہ تو دور کی بات ہے، بس تمہاری زبان بندی پہلے سے ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ نفرتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ان کافروں سے۔ تو یہ تو ایمان کے منافی چیز ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا ضروری ہے، آپ کے دشمنوں سے نفرت رکھنا بھی ضروری ہے۔ من احب للہ وابغض للہ، کامل ایمان اس بندے کا ہے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا تو اس کے اندر سے ختم ہو گیا نا، یہ چیز تو اس کے اندر سے نکل گئی، اور آج نفرت نکلی ہے، کل اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی نکل جائے، آہستہ آہستہ وہ بھی چلی جائیں گی۔ اولئک یدعون الی النار، فرمایا یہ تو بلاتے ہی آگ کی طرف ہے، جہنم کی طرف ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں دعوت دیتے ہیں جنت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ مغفرت حاصل کرو، آؤ میری جنت میں چلے جاؤ، اور یہ کافر تمہیں جنت سے دور کرنے والے ہیں، اللہ کی مغفرت سے دور کرنے والے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کیا کرو۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، فرمایا اللہ یہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے بنیں، نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ البتہ اس آیت میں تو مطلقاً مشرکوں سے یعنی کافروں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ دیگر آیات میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ المائدہ میں بھی،
والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، فرمایا کہ جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی، عیسائی، یہودی، اگر وہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو فرمایا ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اجازت ہے، اس لیے کہ بارہا میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بڑے بڑے عقائد تین ہیں، اللہ کی توحید، رسالت اور قیامت، تین چیزیں ہیں۔ یہ جو اہل کتاب ہیں اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، چاہے محبت کے اندر کرتے 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 انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، لیکن اصلاً ان کے مذہب کے اندر بھی توحیدی ہے، اور رسالت کے تصور بھی ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر، یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان ہے۔ اور تیسری چیز عقیدہ آخرت، قیامت کے بھی وہ قائل ہیں کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے، لیکن درمیان والی چیز جو رسالت ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، اس کے اندر کمی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں اور تیسرے کے اندر کمی ہے، تو فرمایا اگر ایسی عورت مل جائیں نکاح کرنے کے لیے تو تم نکاح کر لیا کرو، کیونکہ غالب گمان یہ ہے کہ جب وہ دو چیزوں کو تسلیم کرنے والی ہوگی، آہستہ آہستہ تیسری چیز کو بھی وہ تسلیم کر لے گی، اس بات تک آ جائے گی، بشرطے کہ دوسری دونوں باتیں ہوں۔ آج بہت سارے انگریز اور ان کی جو خواتین ہیں ان کو صرف یہ سمجھ کے نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان سے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے اکثریت اس زمانے میں انگریزوں کی ملحد بے دین ہیں جو اللہ کی ذات کو بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اکثریت اس زمانے میں وہ ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو وہ عیسائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ یہودی کہتے ہیں، تو اہل علم نے لکھا ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایسی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جس کے اندر یہ تینوں عقیدے ہوں۔ صرف درمیان والا جو ہے اپنے نبی پر ایمان ہے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں ہے، وہاں نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بس۔ وہ بھی اسی لیے کہ ایک نہ ایک دن وہ متاثر ہو کر ایمان لے آئیں، لیکن الٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایمان والی عورت کا نکاح کسی عیسائی سے کر دیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ ایمان والا کسی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اگر عورت کو نکاح کر کے دیں تو عورت تابع ہوتی ہیں اور شوہر جو ہوتا ہے وہ تو حاکم ہوتا ہے، تو لازم بات ہے کہ عورت، اور ذہنی طور پر بھی عورت کمزور ہوتی ہے، جب اس کے ہاں جا کر رہے گی، اس ماحول کے اندر جا کر رہے گی، تو آہستہ آہستہ اس کے مذہب کو قبول کرنے کے چانس زیادہ ہیں، تو یہ تو اپنے عقیدے سے جائے گی۔ اس لیے مذہب اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ایمان والی عورت کا نکاح وہاں کر دیا جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرنے کی جو اجازت دین اسلام نے دی ہے، صرف جواز کی حد تک ہے کہ جائز ہے، ترغیب کوئی نہیں دی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شام، عراق، یہ علاقے فتح ہوئے، تو وہاں کے مسلمانوں نے ان عیسائیوں سے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کثرت کے ساتھ شروع کر دی ہے۔ حضرت